بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف کی واپسی اور عمران خان کی پریشانیوں میں اضافہ، سٹوری کیا ہے؟ اور بشرا بی بی کی بہن کا استعفیٰ اور پاکستانیوں کے ڈالرز محفوظ ہیں۔ ایم کیو ایم کا اتحاد ہو رہا ہے، تو کیا 15 تاریخ کو سندھ میں کراچی وغیرہ میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پرویز الہی کا مستقبل کیا بن رہا ہے؟ تو جناب آرمی چیف واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے جواب دینا ہے۔ مطلب جو ان کے عمل ہوں گے، جو ان کے ایکشن ہوں گے، اس سے نظر آئے گا۔ ان سے سوالات پوچھے تھے، بلکہ ان سے کچھ مطالبات کیے تھے فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے بہا پر کہ آپ اپنی غیر جانبداری ثابت کریں۔ تو ان کی طرف سے تو غیر جانبداری ہوئی ہے، ان کی طرف سے تو غیر جانبداری اس حد تک ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی فون ہی نہیں سن رہا ہے، اور یہی ان کے لیے پریشانی ہے۔ تو ان کے لیے پریشانی سب سے بڑی تو یہ ہے، عمران خان صاحب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ان کو کہہ رہے تھے، اس پہ جس پہ ان کے بوکھلاہٹ کا بھی وہ اظہار فرما رہے ہیں۔ کل انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن لگ گئی ہے، میں انہیں وہ ریڈ لائن ختم کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا جی، وہ کس نے لگائی ہے اور آپ کیسے ختم کر لیں گے؟ اگر تو وہ کسی نے لگائی ہے تو ختم بھی انہوں نے کرنی ہے، تو پھر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ کوئی ترلے منتے مزید کرنے پڑیں گے، کوئی اور رابطے کرنے پڑیں گے، کوئی اور بیک ڈور ڈپلومیسی چلے گی۔ تو یہ سب چیزیں کر لیں، آپ کوشش تو کر ہی رہے ہیں، مزید کر کے دیکھ لیں۔ آرمی کی طرف سے، فوج کی طرف سے غیر جانبداری کا اعلان ہے، اور وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آرمی چیف کے لیے جو امتحانات ہیں، جو ان کے لیے چیلنجز ہیں، ان میں باجوہ صاحب کا کیس بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اتنے سارے اعترافات، اتنی بڑی ان پر فرد جرم جو عائد ہو رہی ہے۔ جاوید چودھری صاحب کا جو کالم تھا، بلکہ سیریز آف کالمز جو ہے، اس میں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو کیا فوج کی طرف سے اس پر کوئی ریئیکشن آئے گا؟ ان کی کلیریفیکیشن کے حوالے سے، اور اگر کلیریفیکیشن نہیں ہونی، یا اس کی وضاحت نہیں آنی، یا صفائی نہیں دی جانی، تو کیا باجوہ صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باتیں تو بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں۔ اور اب تازہ ترین تو کل انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک نئی بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرح گوگی کو پاکستان سے فرار جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کرایا تھا۔ فرار بھی پاکستان سے باہر جانے میں جو مدد کی، تو فرار ہی ہے وہ ایک طرح سے۔ فرح گوگی کے خلاف کافی باتیں ہو گئی تھی، زمینیں، پراپرٹیز اور پیسے لینے، وہ تبادلے اور تقرریاں، اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ پنجاب کو وہی چلا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر۔ تو اس حوالے سے بہت سے ان پہ الزامات لگتے رہے، اور پھر وہ ایک دن چلی گئی، اور جانے پہ اب پتہ چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے انہیں بھجوایا ہے۔ اچھا، باجوہ صاحب کا خود یہ کلیم تھا کہ وہ 2021 مارچ 2021 سے نیوٹرل ہو گئے تھے، اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، اور یہ اپریل اور مئی 2022 میں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ نیوٹرالٹی کدھر تھی؟ وہ اے پولیٹیکل ہونا کہاں گیا؟ یہ ساری چیزیں تو نہیں ثابت ہوتی، باجوہ صاحب کی باتوں سے تو نہیں ثابت ہوتی، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی بہت سے مسائل ہیں۔ جو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، میجر ارسلان، پھر ارسلان ستی، اور پھر رحمت اللہ صاحب، وہ جو بشرا بی بی کے بھی پیر کے طور پر جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، باتیں تو بہت پہلے سے ہو رہی تھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ماہ کوئی 14 تاریخ کو جو آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ مرشد کا مرشد پکڑے گئے ہیں۔ تو اب اس کی تفصیلات آئی ہیں، پھر نام آ گیا، رحمت اللہ صاحب کا نام آ گیا، پھر یہ پتہ چل گیا کہ وہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، کیا ان سب چیزوں پر کوئی ایکشن ہوگا؟ اور اس لیول پر جہاں مطلب جنرل فیض حمید انوالو ہیں اور جنرل باجوہ، ریٹائرڈ دونوں، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اور ریٹائرڈ جنرل باجوہ، اگر یہ ان دونوں لوگوں کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سچ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی، جاوید چودھری صاحب کے کالمز اور ان کے انٹرویوز کے حوالے سے تو وہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ گئی ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا ایکشنز ہو سکتے ہیں؟ اور اس میں سب سے زیادہ پریشانی ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا ابتدائی طور پر محور اور مرکز اور بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان صاحب پریشان ہیں۔ ایک تو وہ ریڈ لائن والی بات میں کر رہا ہوں، دوسرا وہ بنی گالا جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ اب تو خبروں کے مطابق بشرا بی بی نے انہیں وارننگ دی ہے کہ آپ نے 3 مہینے تک، کم از کم مارچ تک کہیں نہیں کوئی موو نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا، آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔
تو 3 مہینے تک تو لگتا ہے وہ پھر محصور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، لاہور سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ اسلام آباد جانے کی صورت میں رانا ثناء اللہ سے ڈر لگتا ہے انہیں، کوئی بھی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، کہیں گرفتاری ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ بڑا شور مچاتے تھے کہ میں نے تو بیگ پیک کیا ہوا ہے، مجھے گرفتار کر لیں، باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں نا، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ ڈر رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے ہیں، اور ریڈ لائن تو وہ خود ہی اناؤنس کر رہے ہیں کہ میری ریڈ لائن ہے۔ بشریٰ بی بی جہاں عمران خان صاحب کو وارننگ دے رہی ہے، وہاں ان کے اپنے لیے بھی مسائل ہیں بہت، یہ جو آڈیو لیکس گزشتہ دنوں میں جو آئی تھیں ان میں بشریٰ بی بی نظر آئی ہیں بہت سی چیزوں میں، وہ زیورات اور گھڑیاں بیچنے میں، اور تحائف کے حوالے سے تصاویر کے کیوں بنائی گئی ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر کیوں تصویر بنائی گئی ہے، لوگوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے وہ ارسلان بیٹا والی آڈیوز جو ہیں، تو ساری چیزوں میں بشریٰ بی بی انوالو ہیں، تو انہیں بھی پریشانی ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہی شکنجے میں آئیں گے، جب وہ پھنسیں گے، جب ان کی گرفتاری ہوگی، تو شاید بشریٰ بی بی کو بھی یہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو دوسری طرف بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ محترمہ مریم بٹو صاحبہ جو ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، ہمیں عمران خان صاحب نے وہ میرٹ اور رشتہ داروں کے انتقام نہیں، وہ ٹبروں کو لوگ انوالو کرتے ہیں، اقربا پروری ہے، خاندانی موروثی سیاست، اور اپنے لوگوں کو جو کرتے ہیں مراعات دی جاتی ہیں، فائدے پہنچائے جاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنا خان صاحب کا تو بڑا آسان کام ہے نا ان کے لیے، یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی کی بہن کو HEC کے اکاؤنٹ میں ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ پر کنسلٹنٹ بنایا گیا پاکستان کی طرف سے، اور 8 لاکھ روپے ان کی تنخواہ تھی۔ اب جو اخبارات میں اور میڈیا پہ اس وقت خبر آ رہی ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، وہ پاکستان میں تھیں بھی نہیں، کمال یہ ہے پاکستان کی جاب کر رہی ہیں، UAE میں بیٹھی ہیں۔ او بھائی، آپ پاکستان میں تو آئے نا کم از کم، چلے باقی باتیں تو بعد کی بات ہے نا، کہ کس طرح آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، کیا ہوا، کیا کرائٹیریا تھا، کیا میرٹ سے، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ پاکستان میں ہی نہیں ہے، کیونکہ UAE میں وہ ایک اور جاب کر رہی ہیں، وہاں کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر بھی وہ جاب کر رہی ہیں، اور پاکستان سے بھی پیسے لے رہے تھے۔ وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے نا کہ کس کے باپ کا پیسہ ہے، تو پتہ نہیں کس کے باپ کا پیسہ تھا جو کھایا پیا جا رہا تھا، اور بشریٰ بی بی کی بہن بھی اس سے مستفید ہو رہی تھی، تو انہوں نے اب فائنلی استعفیٰ دے دیا۔ ویسے تو کمال ہے ہماری حکومت پر، 8 ماہ سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کسی چیز پہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈا ماحول، چل ماحول رکھا ہوا ہے حکومت نے تو، اور حکومت سے تو ڈر بھی رہے تھے لوگ اس حوالے سے، ڈالر اکاؤنٹ کے حوالے سے، کیونکہ جب اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے 10 ارب ڈالرز پلس کے ریزروز ہیں، جو کہ 6 ارب ڈالر جو پرائیویٹ بینکوں میں بھی ہے وہ بھی تو ہمارا ہے، تو اس سے لوگ پریشان تھے کہ جناب کیا یہ پیسے پھر وہ فریز ہو جائیں گے فارن کرنسی اکاؤنٹس، جیسے ایک مرتبہ پہلے نون لیگ کی حکومت میں ہو چکا ہے، تو اس میں لوگوں کی ریزرویشنز تھیں، بزنس کمیونٹی کی بھی اور عام آدمی کی بھی، جن کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، مطلب جو فارن ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہے یا جیسے بھی اس میں ہیں، تو اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا، فارن کرنسی اکاؤنٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں، حکومت کا ان کو فریز کرنے کا، منجمد کرنے کا، ان سے پیسے لے لینے کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں۔ اچھا، باہر سے آنے والوں میں ایک جو امدادی جنیوا سے آئی تھی خبر کہ 9 ارب پلس 9-10 ارب ڈالر جو ہیں ہمیں آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو وہ ساری امداد نہیں ہے، اس میں سے تقریباً کوئی 8 ارب ڈالر لون ہے۔ آئی ہوپ کہ وہ منیمم اس کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ پر ہوگا وہ لون، اور پاکستان کو بہرحال پیسوں کی ضرورت ہے، جب ہم IMF سے مانگ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں، اور جگہوں سے ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، تو لون کی صورت میں بھی اگر وہ کم سے کم انٹرسٹ پر ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کام تو چلانا، ان لوگوں کو بھی مدد کرنی ہے جو سیلاب سے متاثرہ ہیں، اور باقی کام بھی چلانے ہیں، تو وہ کام چلتے رہیں گے۔ سیاست میں ایک اور اہم خبر کراچی کے حوالے سے ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہونا ہے، MQM اس کو پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے، اور MQM کے مختلف دھڑے جو ہیں وہ آج ممکنہ طور پر اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا اتحاد ہو جائے گا آپس میں، آج ان کا کچھ پلان ہے اس حوالے سے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ جو PTI کی طرف سے ایک شور مچایا جاتا ہے کہ انہیں کیا جا رہا ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور دبے لفظوں میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پر احتجاج ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں دبانے کے لیے یا ہمارا شیئر تاکہ ہمیں نہ مل سکے، پیپلز پارٹی کو شیئر نہ مل سکے، اس لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پر آج امید ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی پریس کانفرنس بھی کریں گے، حلقہ بندیوں پر انہیں شدید تحفظات ہیں، وہ بار بار بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے۔
تو دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو موقف ہے یعنی پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، نون لیگ خیر اس میں بڑی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہ 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو بار بار اناؤنس کر رہی ہے کہ الیکشن ہم چاہتے ہیں وقت پر ہو جائے، ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا جب اتحاد ہو جائے گا تو کیا وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ اس الیکشن کو رکوا سکیں، یا 15 تاریخ کو الیکشن ہی ہوگا؟ اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کون جیتے گا اور 16 تاریخ کو میئر کس کا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو بار بار اناؤنس کر رہے ہیں کہ 16 تاریخ کو ایک جیالہ میئر ہوگا، اور ایم کیو ایم کے تحفظات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر آپس میں یہ بانٹ رہے ہیں، ایک کا میئر ہوگا، ایک کا ڈپٹی میئر ہوگا، اور یہ ساری چیزیں وہ لے جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو وقت تھوڑا ہے، 15 تاریخ قریب ہے، الیکشن اگر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کراچی اور دیگر جو شہری علاقے ہیں سندھ کے وہ کس کے پاس جاتے ہیں، مطلب کون میئر بنتا ہے اور کس کو موقع ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا۔ انتظار کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن کا۔ شکریہ۔